جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اصول قدرت ہے کہ ہر تاریکی کا انجام اجالا ہے۔ ہر رات کی تاریکی صبح کے اجالے کا شدت سے انتظار کرتی ہے، یا یوں کہیں کہ رات جس قدر تاریک اور طویل ہوتی ہے، اس کی صبح اس قدر اجلی اور رنگین ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ سیاہی کا وجود ہی سفیدی کی اہمیت اور پہچان بنتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن بھلا کون بھول سکتا ہے، جسے ہر سال یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر کو بھارتی افواج نے لاہور پر دھاوا بول دیا، مگر انہیں شاید یہ معلوم نہ تھا کہ پاک افواج اور عوام میں جذبہ ایمانی، حیدر کرار کی بہادری اور حضرت امام حسین کی شہادت دل میں لیے ان کے سامنے سی سپلائی دیوار بن جائے گی اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے شیروں نے دشمن کے 800 فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ آج میں آپ کے ساتھ دھرتی ماں کے ایک ایسے سپوت کی شہادت شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جسے بیان کرتے ہوئے مجھے وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ جن میں اس کی کمسنی کی شہادت کو پرو سکوں اور اس کی خوبصورت جوانی کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ یہ کہانی ہے ٹانک کی یونین کونسل گرابلوچ سے تعلق رکھنے والے خوبرو نوجوان اسد عباس کی۔ اسد عباس ایک 17 سالہ نوجوان تھا جو خاموش طبیعت کا مالک اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھا۔ بہت کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو سننے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ اس کے مزاج میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جس عمر میں لڑکے میدان سجانے، محفلوں کی زینت بننے اور موج مستی میں مصروف ہوتے ہیں، اسد عباس نے اس عمر میں حب الوطنی کے جذبے کے تحت گھر والوں کا سہارا بننے کو ترجیح دی اور 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کر لی۔ جب اسد عباس جانے لگا تو ماں سمیت سب گھر والوں کی آنکھیں آنسوؤں سے پورنم تھی کہ جس کو ابھی ہماری ضرورت ہے وہ کیسے گھر سے باہر سنگلاخ چٹانوں میں دشمن کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ ٹریننگ کے بعد اس کی پہلی پوسٹنگ -11 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کے پہاڑی سلسلے سیاچن میں تھی، جہاں سے ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بھائیوں کی شادی ہوئی تو اس میں بھی شرکت نہ کر سکا۔ اسد عباس نے تقریباً 9 ماہ سیاچن کی پہاڑیوں پر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے اور اس دوران دشمن کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہونے والے حملوں کا مقابلہ دلیری اور بہادری سے کیا۔ 9 ماہ گزارنے کے بعد اسد عباس گھر چھٹی آ رہا تھا اور پہلی کال والدہ محترمہ کو کی۔ ماں سے کچھ لانے کا کہا تو ماں نے برستی آنکھوں سے بس اتنا ہی کہا کہ میرے لال، بس تو خیریت سے آ جا تاکہ تیرے سر کو گود میں رکھ سکوں اور میری ممتا کو سکون ملے۔ بس 2 سے 4 منٹ کی گفتگو کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا اور اسد عباس اپنے باقی دوستوں سمیت بس میں سوار ہو گیا اور گھر پہنچنے کی خوشی میں دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ یہ ہنسی خوشی اور کانوں میں ماں کی پیار بھری رس گھولتی آواز آخری ملاقات ہوگی۔ بس جو ہی بابو سر ٹاپ پہنچی تو کیا خبر تھی کہ اسرائیلی انتظار میں ہوگا۔ اچانک بس کو حادثہ پیش آ گیا اور 24 قیمتی جانیں لقمۂ اجل بن گئیں۔ کئی ماؤں کے لال، سہاگنوں کے سہاگ اور کئی بہنوں کے شہزادے ویر خالے کے حقیقی سے جا ملے۔ اسد عباس بھی ان میں شامل تھا۔ یہ ہولناک حادثہ 22 ستمبر 2019 کو پیش آیا۔ جو ہی اسد عباس کی شہادت کی خبر گھر والوں کو ملی تو گھر میں کربلا برپا ہو گئی۔ ماں، بہنیں اور بھائی صدمے سے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ جس کی عمر سر پہ سہرا سجانے کی تھی اس کے جسد خاکی کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر آبائی گاؤں گرابلوچ لایا گیا، جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور آخری رسومات ادا کر کے شہید اسد عباس کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اسد عباس جیسے نوجوان ایسے ستارے ہیں کہ جن کی شہادت سے اجلی، سفید اور روشن شہر پیدا ہوتی ہے اور دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔